رب العزت کے مختلف نوعیت کے عذاب مختلف قوموں پر نازل ہوئے۔ ایک عذاب زمین میں دھسا دینے کا ہے اور دوسرا عذاب آسمان سے پتھروں کے برسانے کا ہے۔ جیسے قارون تھا، اس پر اللہ رب العزت نے یہ عذاب نازل فرمایا کہ وہ زمین میں دھستا ہی چلا گیا، اور اس کے ساتھ اس کا سارا خزانہ بھی، اس کی دولت بھی زمین میں دھس گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی کی مرتکب ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی، جس کے سبب وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان دونوں واقعات کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ایک بہت ہی نامی گرامی اور بہت ہی مالدار انسان تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں خاص مقام رکھتا تھا۔ اول اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس کے پاس خزانوں کے انبار لگا دیے، اس کے پاس بے تحاشا مال آنے لگا۔ اتنا مال اس کے پاس تھا کہ ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت یہ بیان کی کہ وہ بڑی جماعت پر بھی بھاری تھی، یعنی اتنی زیادہ اس کی دولت تھی، اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی جو صرف چابیاں ہیں وہ اتنی زیادہ تھیں اور اتنی بھاری تھیں کہ ایک بڑی جماعت پر بھی وہ مشقت والی تھیں، ایک بڑی جماعت کے لیے بھی وہ مشکل پیدا کر دیتی تھی۔ اتنا زیادہ امیر کبیر وہ بندہ تھا۔ تو پہلے بہت اچھا انسان تھا، کہتے ہیں کہ تورات کا بہت ہی زبردست وہ جاننے والا تھا، عالم تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیات نے جنم لیا۔ اول اس نے حضرت ہارون علیہ السلام سے حسد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربانیوں کی ذمہ داری عطا فرمائی، تو قارون کہنے لگا کہ ہارون کو قربانیوں کی ذمہ داری آپ نے عطا کر دی، اس کو بھی سرداری عطا کر دی، اور مجھے کچھ نہیں دیا، حالانکہ میں تو آپ کا بہت ہی قریبی شخص ہوں اور مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے تو وہ بھی آتا ہے۔ تو اس طرح اس نے آہستہ آہستہ اپنی نافرمانیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک بوجھ بنتا چلا گیا اور لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے اعتراضات اور جملے اس کی طرف سے صادر ہونے لگے۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کے مسائل لوگوں کو بیان کیے کہ بھائی زکوٰۃ دو، جو تمہارے پاس مال ہے، مال کی مخصوص مقدار اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمہیں دینی ہوگی۔ تو قارون بہت زیادہ گھبرا گیا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مال تو تھا، لیکن بخل کی جو بری کیفیت ہے اور کنجوسی کی جو صفت ہے وہ اس میں رچی بسی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ مال دینا پڑے گا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات طے کی کہ میں زکوٰۃ دوں گا، لیکن اپنے مال کا 1000واں حصہ دوں گا، 1000واں حصہ میں زکوٰۃ میں دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو وہ اپنے گھر گیا، اپنے محل میں گیا، اور اس کا جو محل بیان کیا جاتا ہے وہ بھی سونے کا تھا، اس کے در و دیوار انتہائی قیمتی تھے، وہ بہت ہی عالیشان گھر میں رہنے والا انسان تھا۔ تو وہ جب گھر میں گیا، اس نے حساب لگایا، تو 1000واں جو حصہ اس نے خود طے کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ بھی بہت زیادہ بننے لگا۔ تو اس نے کہا بھائی زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ نہیں دینی۔ لوگوں کو بھی وہ اکسانے لگا کہ بھائی یہ جو حضرت موسیٰ ہیں یہ زکوٰۃ کے نام پر تمہارا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمہارا مال تم سے لینا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، تو زکوٰۃ نہ دو۔ تو اس نے ایک یہ مہم شروع کی، اور اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہتے ہیں کہ 1000 دینار، 1000 درہم، اس کے علاوہ اور بہت سارا مال، ایک خوبصورت لڑکی کا، عورت کا انہوں نے انتخاب کیا، اور اس کو انہوں نے دیا کہ یہ مال ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، تم نے کام یہ کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تم نے تہمت لگانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں وہ بنی اسرائیل کو لے کر پہنچا، آپ واضح و نصیحت کر رہے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کی یہ سزا ہے، اس گناہ کی یہ سزا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ تو قارون موقع کی تلاش میں تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر یہ جو گناہ کی آپ بات کر رہے ہیں، نافرمانی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے زنا کی بھی بات کی ہے، تو اگرچہ یہ چیز آپ سے بھی صادر ہو پھر بھی یہ سزا ملے گی۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرباب اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک کی آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے ذکر کی، جس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈرایا ہے تاکہ وہ عذاب کا خوف کر کر جنت والے کام کر سکیں، ایمان لے آئیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَا فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں پر قادر ہے، آسمانوں پر قدرت رکھنے والا ہے، أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اس بات سے کہ وہ تمہارے ساتھ زمین کو دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ دھستی ہی چلی جائے، أَمْ أَمِنْتُمْ مَا فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات سے کہ وہ تم پر آسمان سے پتھر نازل کرے، فَسَتَعْلَمُونَ، تو ان قریب تم جان جاؤ گے، کیف نذیر، کہ ہمارا ڈرانا کیسا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا زبردست ذکر فرمایا کہ وہ بہت ہی زبردست طاقت اور قدرت رکھنے والی ذات ہے، اسی نے زمین تمہارے تابع کی ہے، اس میں چلنے کے لیے راستے ہموار کیے ہیں، اور اس میں سے تمہیں رزق دیا ہے اور تمہیں اسی کی جانب پلٹنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انہیں جہنم کے ہولناک مناظر کا اور ان کی کیفیات کا ذکر کیا کہ جہنمی کس حالت میں ہوں گے اور جہنم جہنمیوں کا کس طرح انتظار کر رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو عذاب کی اقسام سے انہیں ڈرایا ہے۔ اللہ رب العزت کے مختلف نوعیت کے عذاب مختلف قوموں پر نازل ہوئے، ایک عذاب زمین میں دھسا دینے کا ہے اور دوسرا عذاب آسمان سے پتھروں کے برسانے کا ہے۔ تو ان دونوں عذابوں کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا کہ وہ آسمانوں کے رب کا خوف نہیں رکھتے کہ وہ انہیں زمین میں دھسا دے یا پھر ان پر آسمان سے پتھر نازل کر دے، جیسے قارون تھا، اس پر اللہ رب العزت نے یہ عذاب نازل فرمایا کہ وہ زمین میں دھستا ہی چلا گیا، اور اس کے ساتھ اس کا سارا خزانہ بھی، اس کی دولت بھی زمین میں دھس گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی کی مرتکب ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی، جس کے سبب وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان دونوں واقعات کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے عذاب کی یہ دونوں اقسام قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے 65 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو القادر، آپ فرما دیجئے هو القادر، وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، وہ اس بات پر قدرت رکھنے والی ذات ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرمائے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل فرمائے۔ تو وہ آسمان سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے جیسے پتھروں کی بارش، اور زمین سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے جیسے زمین کا دھس جانا۔ تو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا
अफ़अमिनतुम अन यख्सिफ़ बिकुम जानिबल बर्रि औ युरसिल अलैकुम हासिबा, क्या तुम बेखौफ हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ खुशकी का एक हिस्सा ज़मीन में धंसा दे, औ युरसिल अलैकुम हासिबा, या तुम पर आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल फरमाए, सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला, फिर तुम अपने लिए किसी किस्म का कोई हामी और मददगार नहीं पाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिर है और आयत नंबर 45 है, उसमें अपने अजाब की कैफियत का जिक्र फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर है कि वो आसमान से भी पत्थर नाजिल फरमा सकता है और अजाब की मुख्तलिफ कैफियत और नौइयात से लोगों को हलाक कर सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफत हलीम होना भी है। वो हलीम है, वो बहुत ही हिल्म और बुर्दबार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी कौम को हलाक नहीं करता, वो ढील देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिर की आयत नंबर 45 में फरमाया, वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह ताला लोगों के करतूत के सबब उनकी पकड़ फरमाए, मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, तो ज़मीन पर कोई भी चलने वाला बाकी नहीं रहेगा। वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि वो उनसे एक मुद्दत तक अजाब को मौखर फरमाता है, एक मुद्दत तक उनको ढील देता है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, फिर जब वो मुद्दत आ जाएगी तो फिर उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। फ़इन्नल्लाह कान बिइबादिही बसीरा, बस बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को देखने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आज़ाब इंतहाई सख्त, दर्दनाक और दिलों को हिला देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कैफियत को ज़िक्र फरमाकर काफिरों को इस्लाम की दावत दे रहा है कि वो मुसलमान हो जाएं, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा पढ़ लें और आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए और वो जहन्नम से बच जाएं, दुनिया के अजाब से भी बच जाएं और आखिरत के अजाब से भी बच जाएं। तो दो अजाब का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, उनमें से एक की मिसाल मैंने कारून की दी और एक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की दी। तो कारून के हवाले से कुछ बातें आपके सामने जिक्र करेंगे। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदारों में से एक बहुत ही नामी गिरामी और बहुत ही मालदार इंसान था। ये बनी इसराइल में ख़ास मकाम रखता था। अव्वल अव्वल इसके पास कोई मालो दौलत नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इसके पास ख़जानों के अंबार लगा दिए। इसके पास बेतहाशा माल आने लगा। इतना माल इसके पास था कि एक बड़ी जमाअत इसके ख़जानों की चाबियां उठाती थी और अल्लाह ताला ने उसकी कैफियत ये बयान की कि वो बड़ी जमाअत पर भी भारी थी। यानी इतनी ज़्यादा उसकी दौलत थी, उसके इतने ख़जाने थे कि उसके ख़जानों की जो सिर्फ चाबियां हैं वो इतनी ज़्यादा थीं और इतनी भारी थीं कि एक बड़ी जमाअत पर भी वो मशक्क़त वाली थीं, एक बड़ी जमाअत के लिए भी वो मुश्किल पैदा कर देती थी। इतना ज़्यादा अमीर कबीर वो बंदा था। तो पहले बहुत अच्छा इंसान था, कहते हैं कि तौरात का बहुत ही ज़बरदस्त वो जानने वाला था, आलिम था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब व गरीब कैफियत ने जन्म लिया। अव्वल अव्वल उसने हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसद की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से कुर्बानियों की जिम्मेदारी अता फरमाई। तो कारून कहने लगा कि हारून को कुर्बानियों की जिम्मेदारी आपने अता कर दी, इसको भी सरदारी अता कर दी और मुझे कुछ नहीं दिया, हालांकि मैं तो आपका बहुत ही करीबी शख्स हूँ और मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है। तो इस तरह उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी नाफरमानियों का सिलसिला शुरू किया। बनी इसराइल के लिए वो एक बोझ बनता चला गया और लोगों को अपनी जानिब माइल करना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात और जुमले उसकी तरफ से सादिर होने लगे। फिर जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़कात के मसाइल लोगों को बयान किए कि भाई ज़कात दो, जो तुम्हारे पास माल है, माल की मखसूस मिकदार अल्लाह ताला की राह में तुम्हें देनी होगी। तो कारून बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसमें
بہت زیادہ مال تو تھا، لیکن بخل کی جو بری کیفیت ہے اور کنجوسی کی جو صفت ہے وہ اس میں رچی بسی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ مال دینا پڑے گا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات طے کی کہ میں زکوٰۃ دوں گا، لیکن اپنے مال کا 1000واں حصہ دوں گا، 1000واں حصہ میں زکوٰۃ میں دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو وہ اپنے گھر گیا، اپنے محل میں گیا، اور اس کا جو محل بیان کیا جاتا ہے وہ بھی سونے کا تھا، اس کے در و دیوار انتہائی قیمتی تھے، وہ بہت ہی عالیشان گھر میں رہنے والا انسان تھا۔ تو وہ جب گھر میں گیا، اس نے حساب لگایا تو 1000واں جو حصہ اس نے خود طے کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ بھی بہت زیادہ بننے لگا۔ تو اس نے کہا بھائی زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ نہیں دینی۔ لوگوں کو بھی وہ اکسانے لگا کہ بھائی یہ جو حضرت موسیٰ ہیں یہ زکوٰۃ کے نام پر تمہارا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمہارا مال تم سے لینا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، تو زکوٰۃ نہ دو۔ تو اس نے ایک یہ مہم شروع کی، اور اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہتے ہیں کہ 1000 دینار، 1000 درہم، اس کے علاوہ اور بہت سارا مال ایک خوبصورت لڑکی کا، عورت کا انہوں نے انتخاب کیا، اور اس کو انہوں نے دیا کہ یہ مال ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، تم نے کام یہ کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تم نے تہمت لگانی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں وہ بنی اسرائیل کو لے کر پہنچا، آپ واضح و نصیحت کر رہے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کی یہ سزا ہے، اس گناہ کی یہ سزا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ تو قارون موقع کی تلاش میں تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر یہ جو گناہ کی آپ بات کر رہے ہیں، نافرمانی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے زنا کی بھی بات کی ہے، تو اگرچہ یہ چیز آپ سے بھی صادر ہو پھر بھی یہ سزا ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت زیادہ ناگوار ہوا، آپ نے کہا کہ وہ عورت بلا لو۔ تو اس عورت کو بلا لیا، تو وہ عورت اگرچہ اس نے مال لے لیا تھا اور تیار بھی ہو گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اور دبدبہ اور جلال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملنے والی ہدایت اس کے لیے سعادت بنی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ غلط بات نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ میں اس رب کا تجھے خوف دلاتا ہوں کہ جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دی، اس نے دریا پہاڑ دیے اور تم آرام کے ساتھ بنی اسرائیلی حفاظت کے ساتھ نکل گئے، تو یہ جو بات یہ کر رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ قارون نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایسی ایسی بات کروں اور لوگوں کو آپ کے خلاف ورگلاؤں، تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا اس نے کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی اس کی، اور ایک بہت بڑی توہین تھی، ایک بہت بڑا اقدام تھا جو قابل معافی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کو آپ کے اختیار میں دے دیا کہ آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لو، تو قارون کو زمین نے گھٹنے تک پکڑ لیا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ حکم دیتے رہے، زمین اس کو اپنے اندر کھینچتی رہی، یہاں تک کہ اس کی گردن تک زمین کے اندر دھس گئی۔ اس نے بڑی التجائیں کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تو تمہارا رشتہ دار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے زمین نے اس کو مکمل طور پر اندر لے لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے کہ اس کو زمین کی گرفت میں آپ دیتے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں، جو اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔ تو ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ گئی، اور 2 شخص وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، قارون کے ساتھ وہ رہے، اور پھر وہ بعد میں وہ بھی زمین میں دھسا دیے گئے۔ لوگوں نے باتیں شروع کی، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے قارون کو زمین میں دھسا دیا کہ یہ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس نے اس کا پورا خزانہ بھی زمین کے اندر نکل لیا، اور یہ مسلسل زمین کی گہرائیوں میں جاتے جا رہے ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے قارون کے اس واقعے کا ذکر فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک فرد تھا، فبغى علیہم، اس نے بنی اسرائیل پر زیادتی کی، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو بہت ہی زیادہ خزانے عطا کیے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اور ہم نے
اس کو خزانے عطا کیے، بے شک اس کی چابیاں ایک جماعت پر بھاری تھیں، اس کی چابیوں کا اٹھانا ایک جماعت پر بھاری تھا کہ وہ جماعت بھی یعنی افراد کی ایک قوت بھی اس کی چابیاں بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ اذ قال له قومه، جب اس کی قوم نے اس سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ تو اترا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور تو اللہ رب العزت نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کر، آخرت کا گھر طلب کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تو زمین میں فساد نہ پھیلا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، تو وہ کہنے لگا یہ جو مال و دولت تم میرے پاس دیکھ رہے ہو، جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی صلاحیتوں سے حاصل کیا ہے، یہ تو میرے پاس جو علم تھا اس سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا یہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مال و دولت والی تھی۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ فخرج على قومه في زینتی، پس وہ نکلا اپنی قوم کی طرف اپنی زینت کو لیے ہوئے، ایک دن بہت ہی زیادہ بن سور کر وہ نکلا۔ قال الذين يريدون الحیات الدنیا، تو جو لوگ دنیا کو چاہنے والے تھے، دنیا کو پسند کرنے والے تھے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی ویسا ہی مال مل جائے جیسا قارون کو دیا گیا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت بڑا اچھا بندہ ہے، بہت نصیب والا بندہ ہے، اس کو اتنا مال ملا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اور جو علم رکھنے والے لوگ تھے وہ کہنے لگے ویلکم، تمہارے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ ثواب الذی خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، تو جو نیک اعمال کرے، ایمان لائے، اللہ کی جانب سے جو اس کو ملے گا وہ سب سے بہتر ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ تو صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، جو صابر نہیں ہیں، جو بے صبرے ہیں، ان کو یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ فخسفنا به وبداره الارض، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، قارون کو اس کے گھر اور اس کے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی اپنی مدد کرنے والا نہیں تھا، اتنی مال و دولت اور طاقت اور شان و شوکت پر اترا رہا تھا کہ یہ تو میرا ہی ہے اور یہ وہ، تو اس کی نہ کوئی مدد کرنے والا تھا، نہ اس کے دوستوں میں سے کوئی اس کو بچانے کے لیے سامنے آیا، اور نہ وہ خود کچھ اپنے آپ کر سکتا تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور جو لوگ صبح میں، گزشتہ صبح میں اس کو دیکھ کر تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ مال و دولت ہوتا، یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق عطا فرماتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی عطا فرماتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، پھر وہ شکر کرنے لگے کہ ہم پر تو اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ ہم زمین میں نہیں دھسے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر نہ ہوتا لخسف بنا، تو ضرور ہم زمین میں دھس جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یہ عجیب بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا اور گھر کا ذکر فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، آخرت کا گھر، کامیابی کا گھر ہم نے اس کے لیے بنایا ہے جو تکبر نہیں کرتا
جو زمین میں اتراتا نہیں ہے، فساد نہیں پھیلاتا، والعاقبۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ہی اچھا انجام ہے۔ ما جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو اچھائی لایا تو اس کے لیے اس سے بھی بہتر ہے۔ وما جاء بالسیئہ، اور جو برائی لایا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو اس کو اتنا ہی سزا دی جائے گی جتنا اس نے کام کیا ہے۔ تو یہ بہترین اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اصول بیان کیا گیا کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو اس سے بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے، اور کوئی نافرمانی کرتا ہے تو جتنی اس کی نافرمانی ہے اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی ان دو آیات میں اپنے عذاب کا ذکر فرمایا۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمان کا بادشاہ، آسمان کی سلطنت رکھنے والا، ان یخسف بکم الارض، کہ تمہیں زمین میں دھسا دے، یا پھر آسمان سے تم پر پتھر نازل فرمائے، فستعلمون کیف نذیر، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کہ ہمارا ڈرانا کیسا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تر چیزوں سے اس کا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے، قرآن سیکھنے، قرآن سکھانے کی اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، حق کے راستے پر ہمیشہ ہمیں گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الہ العالمین جتنے لوگ یہاں درس قرآن کے لیے تشریف رکھتے ہیں، الہ العالمین ان کی وقت کی دی ہوئی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ابھی ہم نے تیرا وعدہ پڑھا ہے کہ تو نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، یہ نیکی ہم نے کی ہے، الہ العالمین اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرما، ساری زندگی اس نیکی پر استقامت عطا فرما، قرآن سیکھنے، قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما، علم سیکھنے، علم سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما، الہ العالمین نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔